اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام حضرات سامعین، ہمارا آج کا موضوع ایک ایسی شخصیت کی ذات تعارف ہے، ان کی تعلیم اور ان کا سلسلہ نقش بندیہ، ان کی اس دنیا سے جانے کی وجوہات اور اسی طرح ان کے جنازے کے لیٹ ہونے کی وجہ کیا بنی۔ ان چند ایک باتوں کو ہم آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، 1953 کو جنگ کی سرزمین پر ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ جس گھرانے کے اندر آنکھ کھولی وہ گھرانہ خالص دینی اور مذہبی تھا۔ آپ کا نام ذوالفقار احمد رکھا گیا۔ اسی طرح بچپن ہی کے اندر آپ کو حافظ قرآن بنایا، پھر اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1972 کے اندر آپ نے الیکٹریکل انجینئرنگ مکمل کی اور آپ کو یہ ڈگری دی گئی۔ آپ اس دور کے بی ایس سی کرنے والے، امتیازی نمبر حاصل کرنے والے ایک ایسے ہونہار طالب علم تھے کہ جن کا چرچا پورے علاقے کے اندر، جھنگ شہر کے اندر ایک ذہین بچے کی صورت میں ہوا، ایک ذہین نوجوان کی صورت میں ہوا۔ آپ نے یہ ڈگری لینے کے بعد مختلف فیکٹریوں کے اندر جاب کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 1990 کے زمانے میں آپ درجنوں فیکٹریوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ درجنوں فیکٹریاں آپ کے زیر نگرانی کام کرتی تھی۔ اس دور کے اندر تقریباً کم و بیش 30 لاکھ کے قریب ماہانہ آپ کی آمدن تھی۔ اس خوشحال زندگی کے اندر، اس مال کی فراوانی کے اندر آپ نے ایک تہیہ کیا تھا کہ جب میری عمر 40 سال کو پہنچے گی، میں یہ تمام دنیاوی امور، دنیاوی کام، یہ جاب، یہ مالی معاملات، یہ سب چیزیں ختم کر کے دنیا کو خیر آباد کہہ کے دین کی طرف چلا جاؤں گا، اور میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دوں گا، اور اس دین کے کام کو کرتے کرتے اس دنیا سے جاؤں گا۔ یہ جذبہ بچپن میں بھی تھا، جوانی میں بھی تھا۔ اسی طرح جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، آپ نے اپنے اس ارادے کو، آپ نے اپنے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنے تمام دنیاوی امور کو الوداع کہہ دیا اور آپ دین کی طرف چلے گئے۔ سب سے پہلے آپ نے علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ ہی آپ نے تصوف کی دنیا کو اپنایا، تصوف کے سلسلے کو اپنایا، تزکیہ نفس کے سلسلے کو اپنایا۔ تو اس طریقت کے اندر، تصوف کے اندر 4 سلسلے ہیں، جن میں سے ایک سلسلہ نقش بندیہ ہے، دوسرا سلسلہ قادریہ ہے، تیسرا سلسلہ چشتیہ ہے، اور چوتھا سلسلہ سہروردیہ ہے۔ ان میں سے 3 سلسلے، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ چلتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس تک پہنچتے ہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ لیکن سلسلہ نقش بندیہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو چلتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔
پھر سیدنا صدیق اکبر سے وہ سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے، تو آپ نے سلسلہ نقش بندیہ کے اس امور کو، اس سلسلے کو، اس تصوف کی دنیا کو چنا اور اس کا انتخاب کیا۔ سلسلہ نقش بندیہ کے اس دور کے بہت بڑے عالم دین حضرت خواجہ غلام حبیب رحمہم اللہ تعالی چکوال والے، ان کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسی طرح سلسلہ نقش بندیہ کے اسباب پورے کیے۔ یاد رکھیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بڑے صلحاء، بہت بڑے بڑے اولیاء، بہت بڑے بڑے صالحین گزرے ہیں۔ ان میں سے بے شمار ایسے اکابرین امت ہیں، ایسے بزرگان دین ہیں، اگر ان کا نام لیا جائے تو ایک طویل فہرست بن جائے گی، لیکن ان میں سے چند ایک کا نام میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جن میں سے ایک نام حضرت پیر طریقت رہبر شریعت فضل علی قریشی رحمہ اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اسی طرح دوسرا نام حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح چوتھا نام حضرت مرزا مظہر جان جانا کا ہے رحمہ اللہ تعالی۔ اسی طرح پانچواں نام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح پانچواں نام حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالی کا ہے، اس لیے اس کو نقش بندی اور مجددی سلسلہ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہ سلسلہ جس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے والی شخصیات، جس کو چار چاند لگانے والی شخصیات کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی عنہ کا نام نامی آتا ہے۔ اسی طرح اگر اس سے آگے بڑھیں تو پھر آل رسول میں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا نام آتا ہے۔ اسی طرح حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، اور یہ سلسلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ تو اس سلسلے کا انتخاب حضرت پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل سراج السالکین امام الاولیاء والصلحاء حضرت پیر ذوالفقار احمد نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ نے چنا، اور اس کو چنا ہی کیا بلکہ آپ اس انداز سے آگے بڑھے، اس سلسلے کو اس انداز سے چلایا۔ اگر کہا جائے کہ آپ اس سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کے امام الاثر تھے، اس زمانے کے مجدد تھے، اس زمانے کے امام الاولیاء تھے، تو بے جا نہیں ہوگا۔ آپ کا شمار ان بڑے علماء میں ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی 500 شخصیات جو با اثر تھی، جو سب سے نمایاں تھی، ان میں شمار کیا جائے تو حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ان میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ جو 2013 کے اندر آئی، اس کے اندر پیر ذوالفقار احمد نقش بندی کو پوری دنیا کے مشہور شخصیات، با اثر شخصیات، ان میں سے قابل قدر شخصیات میں شمار کیا گیا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حضرت پیر ذوالفقار احمد نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کے لیے پوری محنت کی اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ آپ اس سلسلے کے اندر کام کرتے رہے، اور اس کام کو اتنے بہترین انداز سے آپ نے کیا کہ آج 2025 کے اندر جب آپ پہنچے تو اس کیفیت میں پہنچے کہ زمانہ آپ کو رونے، زمانہ آپ کی یاد کو لے کر مختلف انداز سے، چاہے آپ کی تقریریں ہوں، آپ کی کتابیں ہوں، اگر تقاریر کو دیکھا جائے تو وہ ہزاروں کی تعداد نہیں، لاکھوں کی تعداد میں پڑی ہیں۔ اگر کتابوں کو دیکھا جائے تو وہ سینکڑوں کی کتاب میں ہیں، اگر مضمون اور عنوان دیکھے جائیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ آپ نے ادارے چھوڑے، اپنے مریدین چھوڑے، خلفاء چھوڑے، ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے جو آپ اپنے جانے کے بعد اس روئے زمین پر چھوڑ کر گئے۔ آپ نے مختلف زبانوں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر
دین کے اس کام کا بیڑا اٹھایا تو آپ افریقہ چلے گئے، آپ امریکہ چلے گئے، آپ آسٹریلیا چلے گئے، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہوگا، کوئی ایسا علاقہ اور شہر نہیں، کوئی ایسی زبان نہیں جس کے اندر آپ نے مختلف انداز سے یہ دین کا کام نہ کیا ہو۔ آپ نے ہر ایک زاویے سے، ہر ایک انداز سے، ہر ایک کیفیت سے، ہر ایک قرینے کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیا، اور اسی کام کو کرتے کرتے ہی آج اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں یہ سلسلہ، یہ پیغام، یہ نام، یہ نقش بندیہ طریقہ، آپ نے دن رات سیدنا صدیق اکبر کی بات کی، آپ نے ان کے سلسلے کا نام بلند کیا، پوری دنیا کے اندر اس نام کا چرچا کیا، اس بات کا چرچا کیا، پوری دنیا کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی۔ جب وقت آیا تو وقت بھی کیسا آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی بروز پیر کو ہے، تو حضرت کا بھی وصال ہوا تو 22 جمادی الثانی ہے۔ جب آج حضرت کی تدفین ہوگی تو اس وقت بھی بروز پیر کا دن ہے، یعنی آج بھی پیر کا دن ہے، بروز پیر ہے۔ حضرت ابو بکر بھی پیر والے دن، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقش بندی بھی پیر والے دن مدفن ہوں گے۔ تو اس لیے ان کو ان کے ساتھ الفت تھی، محبت تھی، اللہ نے انہی کے ساتھ ایک نسبت دے دی۔ تو حضرت کو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں تھی، کون سی ایسی بیماری لاحق تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنایا۔ پہلی بیماری تو شوگر کی تھی جو بہت ہی زیادہ لاحق تھی، اسی طرح دوسری بیماری گردوں کی تھی، اور یہ بڑے عرصے سے آپ کے ساتھ یہ بیماریاں چل رہی تھی۔ اسی طرح ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جنازہ لیٹ کس وجہ سے ہوا، کیونکہ آپ کے قریبی گھر والے، خاندان والے، عزیز و اقارب، اپنے قریبی لوگ دنیا کے اندر، باہر ممالک کے اندر تھے، تو ان لوگوں نے آپ کے جنازے میں، آپ کی تدفین میں شریک ہونا تھا، تو اسی وجہ سے آپ کا جنازہ لیٹ کیا گیا۔